الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین، موجودہ دور میں مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، خواہ وہ عالمی سطح پر ہو یا پھر خود ہمارے ملک میں ہو۔ عالمی سطح پر وہی فلسطین کا معاملہ ہے جو اقوام متحدہ یا یونائٹڈ نیشن میں کئی سالوں سے یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اور خود ہمارے ملک میں خواہ وہ NRC ہو یا CAA ہو، پھر یونیفارم سول کوڈ ہو، یہ سب خود ہمارے ملک میں ان سب مسائل کا مسلمانوں کو سامنا ہے۔ تو معزز سامعین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے، یعنی یکساں سول کوڈ۔ سب سے پہلے ہم بالکل شروع سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ جب مسلمان عرب کنٹری سے تجارت کی غرض سے ہمارے ملک بھارت میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کہاں قدم رکھا؟ کیرلا میں۔ کیرلا کے ساحلی علاقے پر مسلمانوں نے تجارت کی نیت سے، تجارت کی غرض سے سب سے پہلے وہاں ان لوگوں نے قدم رکھے۔ تو پھر دھیرے دھیرے وہاں سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور مسلمانوں کا تعارف ہوا، اور مسلمانوں کے اخلاق، اچھے اخلاق کو دیکھ کر کے جو ہمارے ملک میں ہمارے ہندو بھائی یا دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے وہ لوگ ان سے متاثر ہوئے۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب مسلمان عرب کنٹری سے یہاں تجارت کی نیت سے آئے ہیں تو کیرلا کے علاقے میں بہت سارے مذہب کو ماننے والے لوگ تھے، سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے۔ اس زمانے میں کسی بھی آدمی پر یہ پابندی نہیں تھی کہ تم اس مذہب کو مانو اور اس کلچر کو مانو اور اس تہذیب و ثقافت پر عمل کرو، یہ کسی پر حکم نہیں لگایا گیا تھا۔ اپنے مذہب کو ماننے کے میدان میں اپنی تہذیب و ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، سب کے سب کیا تھے؟ آزاد تھے، کسی کو کسی تہذیب و ثقافت کا پابند نہیں بنایا گیا تھا۔ تو جب مسلمان وہاں سے آئے ہیں تو کیرلا کے علاقے میں یہ سب ماحول تھے۔ تو جو مسلمان آئے ہیں ان پر بھی کسی کلچر یا تہذیب و ثقافت کے معاملے میں
ان کو کسی ایک تہذیب و ثقافت کا پابند نہیں بنایا گیا، ان کو بھی آزاد چھوڑا گیا کہ بھائی تم عرب کنٹری سے مسلمان تم آئے ہو، تم اپنے مذہب پر عمل کرو، اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر پر عمل کرو۔ یہ آزادی تھی کب؟ جب مسلمان عرب کنٹری سے تجارت کی غرض سے کیرلا کے ساحلی علاقے پر ان لوگوں نے قدم رکھے تھے۔ اب مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، تو اس درمیان میں بھارت پر کئی سو سال مسلمانوں نے حکومت کی، 600-700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اس درمیان میں بھی مسلمانوں کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ آپ اس مذہب کو مانیے، اس کلچر کو مانیے، اس تہذیب و ثقافت کو مانیے۔ کسی ایک چیز کا پابند ان کو نہیں بنایا گیا تھا۔ یعنی مسلمانوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کو آزاد رکھا گیا، بھائی تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے، تم اپنے کلچر کو مانو، ہم اپنے کلچر کو مانیں گے، تم اپنی تہذیب و ثقافت پر عمل کرو، ہم اپنی تہذیب و ثقافت پر عمل کریں گے۔ اسی طریقے سے تمہاری جو زبان، تمہاری جو لینگویج ہے، خواہ وہ عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، تم اس کو بولو۔ اسی طریقے سے ہماری زبان یا جو دوسرے لوگ تھے ان کی اگر ہندی زبان ہے، مراٹھی زبان ہے، گجراتی زبان ہے، تمل بولتے ہیں، تو بھائی تم اپنی لینگویج کو بولو۔ کسی بھی میدان میں کسی آدمی کو کسی بات کا، کسی حکم کا پابند نہیں بنایا گیا تھا، سب کو آزادی تھی کہ بھائی تمہارے من میں جو آئے اس پر تم عمل کرو۔ جب وہ مسلمان آئے ہیں تب بھی اس بات کی آزادی تھی۔ جب مسلمانوں نے 600-700 سال تک انڈیا میں، بھارت میں حکومت کی ہے، اس وقت بھی مسلمانوں کو آزاد رکھا گیا، کسی بات یا حکم کا پابند نہیں بنایا گیا۔ یہ دو دور ہو گئے۔ اب اس کے بعد انگریزوں کی حکومت ہے۔ انگریزوں نے بھارت پر کتنے سال حکومت کی؟ 190 یا 200 سال تک۔ اب اس میں بھی آپ غور کریں کہ انگریز جو تھے وہ نہ ہندو تھے، نہ وہ مسلمان تھے، نہ وہ سکھ تھے، نہ بدھسٹ تھے، نہ جین تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہاں بھارت کے جو باشندے تھے ان پر کسی حکم کا پابند نہیں بنایا۔ انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کو کسی حکم کا پابند نہیں بنایا کہ آپ اس کلچر کو مانیے، انگریزی زبان کو پڑھنا ضروری ہے، ہندی چھوڑ دو، اردو چھوڑ دو، کسی بات کا حکم نہیں دیا۔ کن لوگوں نے؟ انگریزوں نے۔ تو انگریزوں کے حکومت کے دوران یہاں کے جو باشندے تھے ان پر بھی کسی حکم کا پابند نہیں بنایا گیا۔ تو اسی درمیان میں مسلمانوں کے جو قومی رہنما تھے، علماء کرام اور بزرگان دین تھے، مسلمانوں کے جو گھریلو معاملات ہیں، میاں بیوی کے تعلق ہو گئے، طلاق ہو گیا، نکاح ہو گیا، وراثت ہے، وصیت ہے، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش ہے، تو ان تمام جو گھریلو معاملات ہیں ان میں اس معاملے میں ہمارے علماء کرام اور بزرگان دین نے یہ سمجھا کہ بھائی ایک قانون بنا لیا جائے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے 10 آدمی ہیں، 5 ہندو ہیں، 5 یہ مسلمان ہیں، تو اب جو حکومت ہے، اب 5 جو غیر مسلم ہیں ان کا کلچر، تہذیب و ثقافت الگ ہوگی۔ اسی طریقے سے مسلمان جو 5 ہیں ان کی بھی تہذیب و ثقافت الگ ہوگی۔ اب بھائی میاں بیوی کے درمیان اگر ہندو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ حکومت سے رجوع کریں گے کہ بھائی ہمارے مسئلے کا حل کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان پہنچیں گے، میاں بیوی ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس سے رجوع کریں گے؟ حکومت سے رجوع کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا ایک قانون بنائے گی یا سب کے الگ الگ قانون بنائے گی کہ بھائی تم ہندو ہو تو تم اپنی کتاب لا کر کے دکھاؤ، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر تم مسلمان ہو
تو تم اپنی کتاب لا کر کے دکھاؤ، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ کسی ملک میں بہت سارے مذہب کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، تو جو قانون بنایا جاتا ہے تو تمام مذہب کو دیکھتے ہوئے ان کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنایا جاتا ہے۔ تو ہمارے بھارت میں اس تناظر میں مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا مقصد کیا تھا؟ اس زمانے میں مسلمانوں کے جو گھریلو معاملات تھے، آپ اس بات کو یاد رکھیں، ایک بندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، زمین پر بیٹھا ہے، وہ اللہ سے صرف اس کا تعلق ہے۔ لیکن بھائی ہم زمین میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ہمارا ہوتا ہے، میاں بیوی ہیں، اور وراثت کے معاملے میں بھائیوں میں تقسیم کرنا زمین کی تقسیم ہے۔ تو جب ان سب چیزوں میں اختلاف ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو آ کر کے منع کریں گے کہ بھائی تمہارا یہ نہیں ہے تو اس کا یہ ہے۔ تو ایک قانون ہوتا ہے گھریلو معاملات، تو اس کے حل کے لیے قاضی اور جج رکھے جاتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلے کس کتاب کی روشنی میں ہوتے ہیں؟ مذہبی تعلیمات، مذہبی کتاب کی روشنی میں۔ تو اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی گئی، تاکہ مسلمانوں کے جو گھریلو معاملات ہیں، وراثت ہے، وصیت ہے، بچوں کی پرورش یعنی بچوں کو دودھ پلانا، اور حضانت یعنی بچوں کی ایجوکیشن، پڑھائی، ان سب چیزوں کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کو قائم کیا گیا۔ اب ہم اصل ٹاپک، اصل عنوان پر آتے ہیں۔ موجودہ حکومت یا جو ہمارے بھارت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنے بھی بھارت میں لوگ پائے جاتے ہیں سب کے اوپر ایک قانون لاگو کر دیا جائے۔ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی ہم گجرات کے رہنے والے ہیں، ہماری تہذیب و ثقافت اور ہمارا کلچر الگ ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ اب دوسرا آدمی آتا ہے کیرلا کا مان لیجئے، وہ کہتا ہے کہ ہماری تہذیب و ثقافت، ہمارا کلچر الگ ہے، ہمارا مذہب ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ تو حکومت اس بات کو حوالہ دے کر کے کہتی ہے کہ بھائی یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کر دیا جائے۔ نہ تم یہ بات کہو گے کہ ہمارا مذہب ہے ہم اس پر عمل کریں گے، نہ کوئی دوسرا آدمی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی ہمارے تہذیب و ثقافت، ہمارے کلچر میں یہ ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو حکومت اس بات کا حوالہ دے کر کے کیا لاگو کرنا چاہتی ہے؟ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، یعنی سب پر ایک قانون لاگو ہوگا۔ اب یہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ اسلام جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں قانون نہیں بناتا ہے۔ آپ اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ صرف مسلمانوں کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور عبادت کرنے میں لگ جائیں۔ نہیں بھائی، حقوق العباد میں بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ گھریلو معاملات میں ہم اس سے دستبردار ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے اس کے اندر انہی گھریلو معاملات، گھریلو قانون کو اس میں بنایا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کو مانتے ہیں تو ہمیں اس بات کا انکار کرنا پڑے گا کہ میں طلاق کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے میں نکاح کو نہیں مانتا، اسی طریقے سے بچوں کی پرورش کے معاملے میں اسلام نے جو اصول اور ضابطے بنائے ہیں اس کو نہیں مانتا۔ تو ان سب چیزوں کا انکار لازم آئے گا۔ تو اسی بنیاد پر مسلمان اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کو لاگو نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں، اب اس کو آپ سمجھیں، اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کا جو مذہب ہے، ان کے جو گھریلو معاملات ہیں، وہ ایک رسم و رواج کی فہرست میں اور اس کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، بھائی اس کو آپ سمجھیں، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی عبادت کا ایک الگ مفہوم ہے اور اسی کو ہندو مذہب کہا جاتا ہے۔ لیکن جو گھریلو معاملات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم و رواج، کسٹمز، یعنی ایک رسم و رواج ہے۔ ان کی مذہبی تعلیمات میں اس بات کو مکلف نہیں بنایا جاتا ہے کہ آپ ایسا مت کیجئے یا ایسا کیجئے۔ اب ان کے جو مذہب ہیں، ریلیجن،
اور ان کے جو دھرم گرو ہیں وہ تو اس بات کی مخالفت کرتے ہیں چونکہ ان کی تہذیب و ثقافت ان کا کلچر ہے۔ خیر، میں یہی بات سب کا خلاصہ بس 2-3 جملہ میں یہی ہے کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ عبادت کو لے کر کے ساتھ ہی ساتھ جو گھریلو معاملات ہیں وہ بھی قرآن شریف میں مذکور ہیں۔ اگر ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا لازم آتا ہے ہم قرآن شریف کو نہیں مانتے۔ اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کا مذہب جو ہے وہ مذہب ایک الگ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گھریلو معاملات ہیں وہ رسم و رواج کی فہرست میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔